بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، QB چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ آج دو عدالتی بڑے فیصلوں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک تو نور مقدم کیس میں ظاہر جعفر کو بالآخر جو ہے سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے گارڈ اور ان کو جو ہے 10 سال سنائی کی قید بامشقہ سنائی گئی ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کتنے دنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی توثیق جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی، اور یہ پروسیس ہے، قانونی پروسیس ہے کہ اس کی توثیق جو ہمیشہ سزائے موت ہو یا کوئی بھی سزا ہو، اس کی توثیق جو ہے نا وہ ہائی کورٹ سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنا ایک اپیل کی جائے گی ظاہر جعفر کی طرف سے، یا گورنمنٹ کرے گی، جس میں جو ہے وہ ظاہر جعفر کا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ میڈیا نے بھی اس کو پہلی پیشی سے لے کر کنوکشن تک جو ہے نا اس کو پرسو کیا، اور اس کا جو ہے اینڈ سین بھی جو سب کے سامنے آیا وہ بھی دکھایا گیا ہے۔ اس میں ایسے مراحل بھی ہے، ایسے خدشات بھی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اور وہی ہوا۔ یعنی کہ ایک دفعہ یہ بھی کوشش کی گئی کہ اس نے ظاہر جعفر نے اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے کے لیے اسٹریچر پر آ رہا ہے، کبھی جناب وہ ویل چیئر پر آ رہا ہے، اور یہ پاکستان میں عام ہوتا ہے۔ بڑے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں، کئی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ میڈیا اگر نہ ہوتا یا سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ بھی بچ نکلتا۔ پاکستان میں ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی لوگ قتل کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے قانون میں بہت سی ایسی سمجھ لیں کمزوریاں ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جج جو ہے طاہر ربانی صاحب، انہوں نے بھی بڑا اپنا محنت سے اس کیس کو سنا، اور پراسیکیوشن میں اس میں محنت کی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے نا انصاف ملا۔ چلیں، اس سے یہ ہوا کہ اشرافیہ جو ہے ان کے منہ پہ ایک تھپڑ پڑا جو قانون کو اپنی لونڈی سمجھتے تھے۔ اب اس کیس کو جو ہے سزائے موت کے بعد اس پر عمل درآمد جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ جناب پھر وہ سوشل میڈیا اور دوسرا جو ایک دم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ سزائے موت جو ہے عمر قید میں تبدیل ہو گئی ہے، اور عمر قید جو ہے وہ سزا معاف ہوتے ہوتے جناب ظاہر جعفر صاحب امریکہ چلے گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، امکانات اس کے بھی روشن ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے کیس کی جانب، وہ ہے محسن بیگ، آن لائن کے مالک، اور جو ہے جناح اخبار کے جو ہے نا وہ ایڈیٹر ان چیف۔ وہ آج کل زیر عتاب ہیں، اور ان کے جو FIA نے ان پر تشدد کیا، ان کی آنکھیں دیکھ رہے ان کے چہرے پر۔ وہ تشدد جو ہے نا یہ ہمارے میرے خیال قانون کا ایک حصہ ہے، تفتیش کا ایک حصہ بن گیا ہے، حالانکہ اس کی اجازت کوئی قانون، کسی بھی ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن یہاں ایسا ہوتا ہے۔ محسن بیگ پر بڑے یعنی کہ انہوں نے الزامات بھی لگائے، ایون کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ تو صحافی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک کمال جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ان پر تشدد کرنے والے کون لوگ تھے، اور اس کو اپنا مجسٹریٹ سے کہا گیا تھا کہ بتایا جائے کہ کس نے ان پر تشدد کیا ہے، لیکن وہ رپورٹ کوئی کھل کے سامنے نہیں آ سکی، نہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ کس ایجنسی کے تھے، FIA کے تھے یا کوئی اور تھے۔ اور اس کے بعد جناب ان کو اپنا کیس ایک دم ڈھیلا پڑنا شروع ہوا۔ جب پولیس نے ان سے اپنا ریمانڈ کے لیے مانگا 2 دن تو انہوں نے نہ دیا۔ جو انسداد دہشت گردی جج ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا 14 دن کے لیے۔ یہ بھی ایک قانونی پروسیس ہے، اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک زبردست ہے۔ ان پر اب پتہ نہیں کتنی FIR کٹتی جا رہی ہیں، اور اس کا انجام اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب کیا نکلتا ہے وہ اب لمبا چلے گا، اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ محسن بیگ جو ہے وہ کم از کم جو ہے نا لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہی ہے۔ محسن بیگ صاحب کا جو آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے، ذرا بھی نہیں گھبرائے ہوئے، الٹا وہ کسی کو نہیں چیلنج کر رہے۔ ان کی بار بار کلپس جو خیر ٹی وی تو کوئی نہیں دکھا رہا، کوئی چینل نہیں دکھا رہا، سوشل میڈیا پر جو سننے جا رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں تو گیا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ PM تو گیا۔
یعنی کہ ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ قید میں ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں تو گیا۔ اب اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، کون سے محرکات ہیں، یہ ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری جانب جناب عدالتیں بھی کم از کم ہائی پروفائل کیسز میں جو ہے نا وہ بالکل کوئی لچک نہیں دکھا رہی، اور وہ میرٹ تو خیر ہم کہہ ہی سکتے ہیں فیصلے کرنے میں دیر نہیں کر رہی، اور نہ ہی وہ ڈیٹس دے رہی ہیں۔ اب محسن بیگ 14 دن کے لیے گئے ہیں اڈیالہ جیل، جو میرا خیال ہے کہ 14 دن سے پہلے ہی ان کو کبھی امکان یہ ہے کہ ضمانت مل جائے گی، اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا یہ اب دیکھنا ہوگا۔ ابھی حکومت کی جانب سے کوئی اس قسم کی بات سامنے نہیں آئی کہ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مراد سعید نے زبردست کہا، اس نے کہا جی میرا کام تھا، میں نے ایک درخواست دے دی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، ایجنسی نے کس طرح ڈیل کیا، یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اور انہوں نے بالکل اس پہ کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ ہمدردی کا یا افسوس کا یا یہ کہنا کہ جی یہ زیادتی کی، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ، ان کا اپنا طریقہ کار ہے کس طرح وہ۔ اچھا، اس میں بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ایک حال ہی میں پیکا میں ترمیم 20 جو ہے اس میں کی گئی ہے، سیکشن 20 میں وہ لگانا چاہتی تھی حکومت اصل میں محسن بیگ پر، اور اگر وہ لگتی تو کم از کم 5 سال کے لیے وہ پکے اندر گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دعا کریں کہ انہوں نے جو ہے نا پیکا قانون کے تحت جو ہے وہ عمل درآمد روک دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا عمل درآمد جو ہے نا وہ بالکل نہ کیا جائے۔ اب اس پر بھی بحث چل رہی ہے، اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالت بڑی زیادتی کر رہی ہے، جبکہ چیف جسٹس نے بھی بڑا آج یعنی بہت سخت الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا یہ آپ ایجنسی کو اپنے FIA کو ایک بدماش ایجنسی بنانا چاہتے ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، لوگوں کے گھروں میں گھس جائے، یعنی اس قسم کے سخت ریمارکس دیے۔ لیکن اٹارنی جنرل بھی بالکل موڈ میں تھے، اور ان کا کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حکومت کی اس قانون سازی اس آرڈیننس پر شرمندہ تھے، بلکہ وہ اس کا بھرپور دفاع کر رہے تھے، ان کا کام بھی یہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک سیاہ قانون جو نون لیگ نے بنایا، اس میں پھر انہوں نے ترمیم کی، اس میں مزید اس کو سخت بنایا۔ یعنی کہ اب آپ فرض کریں کہ کسی پر تنقید کرتے ہیں، چاہے سرکاری ہو، افسر ہو، یا وہ اپنا MNA ہو، MP ہو، تو آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر فرض کریں، ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ایک MNA یا MPA کسی پر ظلم کرتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے، اس کے خلاف آپ خبر دے دیتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا عام کسی اخبار میں دے دیتے ہیں، یا پرنٹ میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر دے دیتے ہیں، تو FIA میں درخواست صرف دے گا وہ، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے جو FIA کا جو قانون ہے، جو ایک طریقہ ہے کہ جو کمپلینٹ پر پہلے تحقیقات کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی یار اس کا قصور ہے، وہ نہیں دیکھیں گے اب، وہ جناب جیسی آپ نے اپلیکیشن دی ادھر سے اٹھائیں گے، آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، چلان بنائیں گے، عدالت میں پیش کر دیں گے۔ عدالت بھی کیونکہ قانون ہے، عدالت کا کام تو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس نے بھی نہ میری سننی ہے نہ کسی کی سننی ہے، 5 سال کی سزا سیدھی بندے۔ اس طرح اگر یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے تو کم از کم اسلام آباد اور کراچی کے جو صحافی ہیں یا لاہور کے صحافی ہیں، یہ 90% سارے جیلوں میں ہوں گے۔ اور اس قسم کے قانون جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جمہوریت میں تو نہیں ہوتے، وہ کسی ڈکٹیٹرشپ میں ہوتے ہیں، آمریت میں ہوتے ہیں، کیونکہ آمریت ایک چور دروازے سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت جمہوری ہے، تو پھر ان کو جو ہے نا تنقید بھی برداشت کرنا چاہیے، تنقید مثبت ہو، اس کے بالکل ہم حق میں ہیں، ذاتیات پر بالکل نہیں جانا چاہیے، کسی کی نجی زندگی پر حملے نہیں کرنے چاہیے، اور اس پر جو ہے نا اتفاق کرنا چاہیے۔ ابھی پورے پاکستان کا میڈیا وہ جناب اکٹھا ہوا ہے، اور یہ ایسا ہمارا منافق میڈیا ہے، یہ اپنے ورکروں کے حق میں کبھی نہیں بولے گا، مالکان کے حق میں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں بولیں گے تو ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔